والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من درود پاک پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جھوم جائیے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حقا کے بنائے لا الہ است حسین حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام قابل عزت تعظیم میرے بزرگوں دوستو رونق کی محفل علماء کرام مشائخ اعظام ثناخانہ نشین لسان قابل قدر میرے بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے خوبصورت روایات کے مطابق ادارہ نعیم الاسلام جلال پور جٹا کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ مسعودہ محافل محرم شریف کی آج خوبصورت 5ویں محفل ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ سے پیکر اخلاص و محمد سالار قافلہ علماء اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ خواجہ محمد حنیف جلال پوری نعیمی زی نمائندہ ہو آپ کو اور آپ کے دیگر رفقائے کار کو برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرحمن جلال پوری نعیمی اور پوری ادارہ نعیم الاسلام کی ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دنیا ناجوریاں ترقیاں عطا فرمائے تمام کی مشائخ جلیلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بار بارگاہ میں قبول فرمائے سٹیج پہ حضرات مشائخ اعظام علماء کرام کے گھر میں وفیر ہے بالخصوص جناب محترم قبلہ میاں اجازہ و سروردی صاحب جناب قبلہ پیر سید قلب حسنین شاہ صاحب جناب محترم المقام جانشین استاد الاساتذہ حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر غزالی صاحب تمام علماء کا سایہ مشائخ کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے ساتھ پہ دادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد رضا مصطفیٰ تاری صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کا خصوصی خطاب ہے مختصر سے وقت کے لیے حاضری حضرت علی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بڑا اور بڑا ہے مل کے کہنا سبحان اللہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعرہ کلام کے اندر اپنے محبوب کے گھرانے کی عظمت اور پاکی کو بیان فرماتے ہیں اس گھرانے کے مقام کا کیا کہنا جن کی پاکی رب تعالیٰ صحیفہ کتاب میں بیان فرما ہے دوستان گرامی کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نے عرض کیا امام الانبیاء کا گھرانہ ورا خلق کائنات
صحیفہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مل کے کہنا سبحان اللہ. اللہ صحیفہ کلام قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. حضرات ان محافظ کہنے کا قبلہ حضرت علامہ خواجہ محمد حنیف جلال پوری حضرات آپ کے دلوں کے عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن کرنے کے لیے شمع عشق مصطفیٰ کو روشن کرنے کے لیے حضرات نبی کی مودت، نبی کی آل بیت اطہار کی مودت، حضور کے صحابہ کی محبت، نبی کے ازواج مطہرات کا ادب و حیا حضرات پیدا کرنے کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ نسبتوں کے ساتھ حضرات محبت کا پیغام دینے کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں. حضرات میں نے عرض کیا امام الانبیاء تاجدار کائنات کا گھرانہ رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہیں خوب صاف کر دے، ناپاکی پلیدی تم سے دور کر دے. حضرات پتہ یہ چلا آل نبی سے رب تعالیٰ نے ناپاکی کے دور کر دیا. نبی کا گھرانہ پاک ہے. امام الانبیاء تاجدار کائنات کے گھرانے کے قریب بھی ناپاکی جا سکتی. جہاں ناپاکی ہے وہاں آل بیت نہیں، جہاں آل نبی ہے حضرات، جہاں آل بیت اطہار ہے وہاں ناپاکی نہیں. میرے امام حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وجد میں آ کے فرماتے ہیں آقا کریمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کا ہر فرد شان والا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مل کے کہنا سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام تاجدار کائنات کے منواسے ہیں. حضرت میں نے عرض کیا حضور کا گھرانہ بڑا اور بڑا ہے. ایک ایک کا ذکر کیا جائے لمبا وقت درکار دوست. ہمارا تو ایمان ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں آل نبی کی شان کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. حضرات اللہ کا شکر ہے رب تعالیٰ نے ہمیں آل بیت کی محبت عطا فرمائی، اللہ کے نبی کی آل سے محبت. بلکہ ہمارا تو یہ امید ہے جو بھی آقا کریم کی غلامی میں آیا، جو بھی دامن مصطفیٰ میں آیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ جگانا ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. آقا کریم کے ساتھ جن کا تعلق ہو گیا، جنہیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی. حضرات اللہ نے ہمیں دارین کی عزتوں کے تاج عطا فرما دیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن مجید ہمیں آل نبی کی محبت کی دعوت دیتا ہے. دوستو امام الانبیاء تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میری آل سے محبت کرنا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع. تاجدار کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آل نبی کی محبت لے کر دنیا سے گیا اللہ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا. جو آل نبی کی محبت لے کر دنیا سے گیا اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا. جو آل نبی کی محبت لے کر دنیا سے گیا رب تعالیٰ اسے عقیدہ آل سنت پہ موت عطا فرمائے گا. مل کے کہنا سبحان اللہ. ہمارے اسلاف نے ہمیں بلکہ صحابہ کرام حضرات نبی کی آل سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم مراد رسول، سارے صحابہ مرید رسول ہیں. حضرت عمر بن خطاب مراد رسول ہیں. حضرات مال غنیمت آیا، مال غنیمت کی تقسیم شروع ہو گئی. حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آپ واقعی شہزادے ہیں، آپ کا بڑا مقام 1000 درہم عطا فرمائے. ان کے بعد حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین
500 درہم عطا فرمائے. جناب ابن عمر جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے. ابا جان حسن آئے ہیں, آپ نے 1000 درہم لیے ہیں. حسین آئے ہیں, آپ نے 1000 درہم لیے ہیں. میں امیر المومنین کا بیٹا, میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا, مجھے آپ نے 500 درہم دیا ہے. حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کے منبر کا وارث, میرے نبی کے مصلی کا وارث, امام الانبیاء کا خلیفہ, تاجدار کائنات کا دوسرا خلیفہ جلال میں آ گئے. فرمایا اے میرے بیٹے عمر بن خطاب, تم نے یہ کیسے جان لیا کہ تو حسن کے مقابلے میں ہے, تو حسین کے مقابلے میں ہے, حسین تیرے برابر ہے یا حسن تیرے برابر؟ حسن حسین جیسا باپ تو لے کر آؤ, حسن حسین جیسی ماں تو لے کر آؤ, حسن حسین جیسی پھوپھیاں تو لے کر آؤ, حسن حسین جیسا نانا تو لے کر آؤ, حسن حسین جیسی نانیاں تو لے کے آؤ. حسین کی ماں بھی بے مثال, حسین کا گھرانہ بھی بے مثال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان اہل بیت, زندہ باد. علماء اہل سنت. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا. حضرت کی بجائے آپ کی محبت, آپ کے چہروں کی چمک, آپ کی آنکھوں کی روشنی حضرات بتاتی ہے. حضرات تمام کے دلوں کے اندر آقا امام علی مقام کی محبت. سارے برملو سینہ تان کے بابا کے دہل ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں حسین ہمارا ہے. بولیے حسین ہمارا ہے, حسین میرا ہے, حسین تیرا ہے, حسین ان کا ہے, حسین ان کا ہے, حسین میرا ہے, حسین تیرا ہے, حسین ان کا ہے. خدا کی قسم حسین ان کا ہے, حسین سب کا ہے, حسین رب کا ہے, حسین سب کا ہے, حسین رب کا ہے. دوستان گرامی قدر, حضرت امام علی مقام نے حضرات اگر آپ میدان کربلا میں نہ جاتے, الہی کلمت الحق کے لیے, حضرات دین کی سربلندی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی قربانی نہ پیش کرتے ہیں, آج ہم آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہ لے سکتے. حضرات آج جو مسجدوں کی رونق ہے یہ بھی وسیلہ ہے حضرت امام علی مقام کا. آج جو محراب کی حضرات عظمتیں ہیں یہ بھی صدقہ حضرت امام علی مقام کی قربانی کا. آج جو ممبر کی زیب و زینت, آج جو حضرت دیوار مساجد کے میناروں سے پنجگانہ نماز کے لیے صدائے توحید بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں. یہ بھی صدقہ حضرت امام علی مقام کا. حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ حق یوں عیا نہ ہوتا, نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت, یہ واعظوں کا بیان ہوتا. اے حسین ابن علی, سب پہ تیرا احسان ہے, وہ تیرا ممنون ہے جو بعد امیر انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آقا کریم کی جملہ نسبتوں کا حیا و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی بہر کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان منم خاتمہ, منو دست الامان آل رسول. حضرت زمگر خدایا بہر کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان
کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو نسو دامان آل رسول. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.